یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہیں وہ چیزیں. فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا. تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں. یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے. قرآن کریم اس دعوے کی ہرگز تائید نہیں کرتا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ رب العزت نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو جنگ و جدال کے لیے حرام قرار دیا، اور ان 4 مہینوں کو جنگ و جدال کے حوالے سے آگے پیچھے کرنا، اس کے بارے میں اتنا سخت لفظ استعمال ہوا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ 1 مہینے کی جگہ حلال کو لے آنا، حلال کی جگہ حرام مہینے کو لے آنا، جو رجب، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہیں، اس کے بارے میں فرمایا زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں بہت بڑی زیادتی ہے، اضافہ ہے. تو قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ میں سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو جنگ و جدال کے حوالے سے حرام قرار دیا گیا. ان چیزوں کا تذکرہ سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 33 میں نہیں ہے، جبکہ دعویٰ ہمارے دوست نے یہ کیا تھا کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز قرآنی نقطہ نظر سے حرام نہیں ہے، اور اس کو حرام قرار دینا قرآن کریم پر زیادتی ہے. جبکہ آپ کے سامنے قرآنی ریسرچ کی بنیاد پر قرآنی آیات کے حوالے سے ایسی چیزوں کا ذکر ہو چکا کہ جن کو خود قرآن حرام قرار دیتا ہے. اب اتنا بڑا دعویٰ کر دینا کہ 5 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، کتنی بڑی کنفیوژن ہے، کتنی بڑی ڈس انفارمیشن ہے، اور اپنے سننے والوں کے لیے کتنا بڑا مغالطہ ہے. تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے یہ ارشاد ربانی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ بھی حلال چیزوں کو حلال ہونے کا اعلان کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو اپنی امت پر حرام قرار دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں، جس کا تذکرہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4604 میں ہے، اس میں اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے آگاہ رہو، مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی گئی ہے. واضح رہے کہ تمہارے لیے گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور نوکیلے جانور جو درندے ہیں ان کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے. اب گدھے کا گوشت حرام قرار دینا اور درندوں کو حرام قرار دینا یہ صرف اس حدیث مبارکہ کی بنیاد پر ہے. قرآن کریم میں نہ تو گدھے کی حرمت کا ذکر ہے اور نہ ہی درندوں کے حرمت کا ذکر ہے.
تو ہم کس بنیاد پر ان کو حرام قرار دیتے ہیں؟ نیز سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 33 میں ان دو چیزوں کا ذکر نہیں ہے، تو کیا اس اسکالر کے دعوے کے مطابق سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کی 5 چیزوں میں اگر گدھے اور درندوں کے حرام ہونے کا ذکر نہیں تو اس کو حلال سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں، چونکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبیث چیزوں کے حرام قرار دینے کی جو اتھارٹی دی گئی ہے، اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے اور درندوں کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یوں محترم سامعین، آج ٹی وی کی سکرین پہ ایسے اسکالر قرآن کے نام پر آ کر اپنی ایسی تحقیقات پیش کرتے ہیں جس میں گہرائی نہیں ہوتی، جو 100% حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں متنبہ رہنے کی ضرورت ہے اور قرآن کریم کے وہ پختہ کار علماء جنہیں قرآنی علوم پر عبور حاصل ہے، ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اسکالرز کی کنفیوژن اور ڈس انفارمیشن سے محفوظ